آپ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو پڑھ کے ایمان جو ہے وہ بار بار تازہ ہوتا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، وہ کسی نے کہا فوج اعداء میں گھس کر سینہ بازیاں، فوج اعداء میں گھس کر سینہ بازیاں، دور ہی سے کبھی تیر اندازیاں، اللہ پرچم افتخار صف غازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، اللہ اکبر، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں ایک آیت پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے قبولیت اسلام کے بعد بھی اور قبولیت اسلام سے پہلے بھی رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس درجہ عشق اور پیار کیا ہے کہ قرآن نے اس کو سورہ احزاب میں بیان کیا اللہ کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میرے محبوب علیہ السلام پہ اپنی جان قربان کرنے کی منتیں مانتے ہیں. اللہ اکبر. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ یہ ان میں شامل ہیں کہ جنہوں نے وہ منتیں مانی، اور صرف منتیں ہی نہیں مانی بلکہ غزوہ احد کے لیے نکلتے ہوئے ایک جملہ کہا. آپ نے کہا والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم طعاما حتی اجادلہم بسیفی خارج المدینہ. انہوں نے کہا اس رب کی قسم جس نے آقا آپ پہ قرآن کو اتارا ہے، میں اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا جب تک کل آپ کے دشمنوں کو میں صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیتا. اللہ اکبر. یہ ہے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبولیت اسلام قربان جائیں، وہ تو اس واقعے کا ایک ایک حرف جو ہے وہ بڑا ایمان افروز، روح پرور اور وجد انگیز ہے. کیا بات. آپ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں، شکار سے پلٹ کے واپس آتے ہیں تو صفا پر حضرت عبداللہ بن جدعان، یہ دور جاہلیت میں ایک بہت ہی خوبصورت کریکٹر، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے چچا زاد تھے. حضرت عبداللہ بن جدعان، ان کی کنیز کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ تو شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، پیچھے سے علم ہے آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے حضرت عبداللہ کے نور نظر کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ نے فرمایا کیا کیا ہے؟ ان کا پہلے برا بھلا کہا، پھر گالم گلوچ کیا، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زد و کوب کیا. اللہ. اور اس پورے پروسیس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا. اللہ آپ خاموش کھڑے رہے. اللہ. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صبر کی طاقت کتنی. اللہ اکبر. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس کنیز کو بھی معلوم تھا کہ کسی اور کو نہیں بتانا، کسی اور بتانا ہی نہیں کوئی ہے، ان کو بتانا ہے جو اس کا پھر پورے طریقے سے رسپانس بھی کرے. اللہ اللہ اللہ. حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ کا معمول تھا کہ جب آپ پلٹتے تھے تو صحن حرم میں جا کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر وہ اپنے شکار کا سامان لے کے اپنے گھر کو جاتے تھے. جی. لیکن یہاں پر ایک جملہ جو کتب سیرت میں اور کتب تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، فَاحْتَمَلَ حَمْزَةُ الْغَضَبَ، کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا آپ غیظ و غضب کا ایک مجسم پیکر بن گئے. اللہ اکبر. اور یہاں پہ مورخین نے ایک ساتھ میں جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ جب آپ اس اور یہ غیظ و غضب کس کے لیے تھا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں. اللہ. اچھا، آپ نے جیسے ہی وہ آپ کے جذبات ہوئے نا تو ساتھ ہی مورخین نے کہا کہ اراد اللہ بہ من کرامتہ، اسی لمحے رب ذوالجلال نے ان کے سر پہ عزتوں کے تاج رکھنے کا فیصلہ کر لیا. آپ گئے اس ملعون ابو جہل کے پاس اور جا کے کہا دیکھیے کہ کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہے. اتشتمہ، کیا تو نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے؟ اللہ. سن اقول ما یقول، اللہ. آج کے بعد میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں. اللہ. اور میں اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں حق کہتے ہیں. اللہ. تو بہت بڑا سردار بنا پھرتا ہے، رد علیہ من استطاعت، اگر طاقت اور ہمت اور جرت ہے تو مجھے روک کے دکھا. اور پھر آپ نے پورے مشرکین کی طرف اپنا چہرہ انور پھیر کے کہا
کہ فَمْنَعُونِي إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ میرا چیلنج اکیلے اس کو نہیں ہے، تم سب کو بھی چیلنج ہے کہ آج سے میں رحمت کونین کا کلمہ پڑھ کے ان پر اسلام کو قبول کرتا ہوں، مجھے روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ۔ اور کیا آپ نے کمان اس کے سر پہ ماری تھی، اور پھر اس کے بعد اپنی وہ کمان جو ہے آپ نے اس کے سر پہ اس طرح ماری ہیں کہ وہ ایک دفعہ بے ہوشی کی کیفیت میں چلا گیا ہے، اللہ، اور اس کے خون کے فوارے جب پھوٹے ہیں تو اس کے قبیلے کے لوگ آگے بڑھے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ کہاں یہ میرے قبیلے کے لوگ، کہاں سید الشہداء، ٹھیک، اس نے ان کو روک دیا۔ یہاں پہ میں ایک جملہ صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ سارا کچھ کر کے گھر پلٹ آئے تو کہتے ہیں ساری رات شیطان میرے اوپر وسوسوں کے حملے کرتا رہا اور مجھے کہنے لگا انت سید قریش اتبعت ھذا الصحابہ وترکت دین آبائک، آپ باپ دادا کا دین چھوڑ کے آپ ان کے دین کو قبول کر لیں گے، آپ تو قریش کے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں۔ کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا اور صبح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات بے چینی، التہاب اور اضطراب میں گزری ہے، کچھ ارشاد کیجیے۔ رحمت کونین نے پھر جب اللہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ساری کیفیتیں سمجھائیں تو آپ وجد میں آ گئے۔ اللہ، آپ نے فرمایا اشہدو انک الصادق شہادت صدق، میں گواہی دیتا ہوں آپ سے زیادہ سچا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری جملہ آپ نے فرمایا اب میری کیفیت یہ ہے کہ لو ان لی ما ازلتہ السماء فی الارض، زمین پر آسمان نے جس جس چیز پہ سایہ کیا ہوا ہے نا وہ ساری کائنات بھی مجھے مل جائے اور مجھے کوئی کہے کہ دامان مصطفیٰ چھوڑ، اللہ اکبر، میں وہ ٹھکرا دوں گا، سرکار کا دامن۔ اللہ اکبر۔